إبراهيم إنك حميد مجيد أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم حلال ہوا تم کو روزہ کی رات میں بے حجاب ہونا اپنی عورتوں سے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ پوشاک ہیں تمہاری اور تم پوشاک ہو ان کی. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں سے. فتاب علیکم، سو معاف کیا تم کو. وعفا عنکم، اور درگزر کی تم سے. فالآن باشروہن، پھر ملو اپنی عورتوں سے. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور طلب کرو اس کو جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے. یہ سمجھے جی، یہ ترجمہ میں نے وہ کر دیا جو آپ حضرات کے پاس پڑا ہوا ہے تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ رمضان یا روزے کی جو راتیں ہیں ان راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا، ملاقات کرنا، مجامعت کرنا، مباشرت کرنا، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو تمہارے لیے کیا کر دیا؟ حلال کر دیا. اور دوسری بات اللہ نے فرمائی کہ اللہ جانتے ہیں اس کو جو تم خیانت کرتے تھے، اپنے دلوں کے اندر کوئی بات چھپاتے تھے. کیا مطلب ہے؟ تو سمجھیے جس وقت شروع میں روزہ فرض ہوا تھا تو اس کی ترتیب کچھ یہ تھی کہ آپ نے مغرب کے وقت جب افطاری کر دی، روزہ افطار کر دیا، تو اس کے بعد آپ اس وقت تک روزے کے بغیر رہ سکتے تھے، یعنی افطاری کی حالت میں آپ رہ سکتے تھے. آپ کے لیے کھانا پینا اس وقت تک جائز تھا، اور کھانے پینے کے ساتھ ساتھ جماع، بیوی سے ملاقات بھی اس وقت تک جائز تھی جس وقت تک آپ جاگ رہے تھے. یعنی رات مغرب سے لے کے آپ 10 بجے تک جاگیں، 11 بجے تک جاگیں، 12 تک جاگیں، 1 تک جاگیں، سحری تک جاگیں، تو جس وقت تک آپ جاگ رہے ہیں تو آپ کے لیے مباشرت بھی جائز تھی اور کھانا پینا بھی کیا تھا؟ جائز تھا. جو ہی آپ سو گئے تو سمجھو آپ کا روزہ کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا. اب سو کے دوبارہ اٹھیں گے تو آپ کے لیے دوبارہ کچھ کھانا پینا جائز نہیں. ایک صحابی تھے حضرت قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالی. تو صحابہ کرام تو دن بھر کاروبار کیا کرتے تھے، اپنی کھیتی باڑی میں دیگر کاموں میں مصروف ہوتے، تو تھکے ہارے ہوئے رات کو گھر آئے، افطاری کی، بیوی سے کہا کہ بس کچھ کھانے پینے کے لیے ہے تو لاؤ. اب تھکے ہارے تھے، یہ لیٹ گئے. بیوی نے کہا گھر میں تو کچھ نہیں ہے، میں قریب میں کہیں پتہ کرتی ہوں. تو وہ گھر سے باہر نکل گئی. اب یہ تھکے ہارے کام سے واپس آئے تھے، یہ جو ہی لیٹے اور سو گئے. اب بیوی واپس آئی، اس نے دیکھا کہ آگے خاوند کیا ہوئے ہیں؟ سوئے پڑے ہیں. تو اس نے کہا یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ اب اس کا روزہ کیا ہو گیا ہے؟ شروع ہو گیا. اب حساب لگائیں، بندہ پورے دن کام کرے روزے کی حالت میں اور شام کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ملے. تو دوسرا ان کا روزہ شروع ہو گیا. اگلے دن دوپہر کو وہ کیا ہو گئے؟ بے ہوش ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی اطلاع دی گئی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو نازل فرما دیا اور کہا کہ صبح سے لے کے شام تک تو آپ نے کیا رکھنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. شام سے لے کے سحری کی انتہا تک، فجر صادق تک آپ نے کیا کرنی ہے؟ افطار کرنا ہے. جو کچھ کھانا ہے پینا ہے سب کچھ جائز ہو گیا، اور اسی طرح بیوی کے پاس جانا بھی کیا ہو گیا؟ جائز ہو گیا. فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، کہ حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزہ کی رات. الرفث بے حجاب ہونا، الرفث بے حجاب ہونا، الی نسائکم اپنی عورتوں کی طرف، یعنی عورتوں کے پاس آپ جا کے اپنی حاجت پوری کر سکتے ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک. پوشاک کا مطلب سمجھتے ہیں، یعنی وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کی کیا ہو؟ لباس. اللہ نے بہت بڑی بات کر دی ہے یہاں
کہ تم ان کے لیے لباس اور وہ تمہارے لیے کیا؟ لباس سے بندے کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہیں اور تم ان کے لیے سکون کا۔ اگلی بات سمجھیں، اس لباس سے جسم کیا ہو جاتا ہے؟ چھپ جاتا ہے۔ اندر جسم کالا ہے، سیاہ ہے، اس لباس نے کیا کر دیا؟ چھپا دیا۔ جسم پہ دانے نکلے ہوئے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا، لباس نے کیا کر دیا؟ چھپا دیا۔ تو اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کچھ عیب خامد تیرے ہوں گے اور اے بی بی کچھ عیب تیرے ہوں گے۔ تیرے عیب خامد کو پتا اور خامد کے عیب تجھے پتا، لیکن تم دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا ہو؟ لباس ہو۔ ان عیبوں کو کیا کر دینا ہے؟ چھپا دینا ہے۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے لباس اور وہ تمہارے لیے لباس۔ علم اللہ انکم، جان لی اللہ نے کہ تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں میں، یعنی تم سے غلطی ہو سکتی تھی، غلطی یا غلطی ہوئی بھی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فتاب علیکم، اللہ نے تمہیں کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، مہربانی فرما دی، تمہاری طرف دوبارہ اللہ نے رجوع فرما دیا۔ وعفا عنکم، اور تم سے درگزر فرما دی۔ فالآن باشروہن، اب ملو کس سے؟ اپنی عورتوں سے، یعنی کیا کرو؟ مباشرت کرو۔ اور مباشرت کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایک تو ہم سمجھتے ہیں جنسی تسکین، فرمایا صرف جنسی تسکین نہیں ہونی چاہیے، وابتغوا ما كتب اللہ لکم، تلاش کرو اس کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، یعنی نیک اولاد کیا کرو اس کے ذریعے تلاش کرو۔ اس سے افزائش نسل بھی ہونی چاہیے، نسل کو پھیلانا کا مقصد بھی ہونا چاہیے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، جب تک کہ صاف نظر آئے تم کو دہاڑی سفید کی جدا دہاڑی سیاہ سے، یعنی جب تک اس وقت تک کھاؤ جب سیاہ دہاڑی سفید دہاڑی سے کیا ہو جائے؟ سفید دہاڑی سیاہ دہاڑی سے جدا ہو جائے۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کو گھر کے اندر گئے، انہوں نے 2 داغے لیے۔ کتنے داغے؟ 2 داغے، ایک سیاہ اور ایک سفید، اور آپ نے سرہانے کے نیچے کیا کر دیے؟ رکھ دیے۔ تو صبح اٹھ کے بار بار ان کو دیکھتا کہ ابھی یہ سیاہ داغا سفید داغے سے جدا مجھے نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ تو اسی طرح اس نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا، اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں نے اس آیت پہ اس طرح عمل کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری صبح تو پھر بہت لمبی ہو گئی ہوگی۔ اب یہ جو سیاہ داغا سفید داغے سے جدا نظر آئے اور وہ بھی کس میں؟ اندھیرے میں، تو یہ تو اس کے لیے بہت بڑا کیا لگتا ہے؟ وقت لگتا ہے۔ تو فرمایا تیری صبح کیا ہو گئی ہے؟ بہت لمبی ہو گئی ہے۔ وہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے لفظ اتارا من الفجر، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ صبح والی فجر صادق والی سفید دہاڑی مراد ہے، جو آسمان مشرق سے کیا ہوتی ہے؟ اوپر کی جانب طلوع ہوتی ہے، سفید دہاڑی نکلتی ہے۔ اس سے مراد جو تاریک دہاڑی ہے، اس سے مراد یہ رات کا کیا ہے؟ سیاہی اور رات کی تاریکی ہے، یہ مراد ہے، یہ سفید داغا اور کالا داغا مراد نہیں ہے۔ ثم اتم، یہ تو ابتدا تھی کہ یہاں سے روزہ رکھو، کہاں تک رکھو؟ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو اپنے روزوں کو کس وقت تک؟ رات تک، پھر پورا کرو روزہ کو رات تک۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، رات تک سمجھے، رات کا مطلب کیا ہے؟ مغرب تک۔ رات کس وقت شروع ہو جاتی ہے؟ طلوع غروب مغرب، غروب آفتاب کے بعد رات کیا ہو جاتی ہے؟ شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ جاہل لوگ جو ہے وہ انتظار کرتے رہتے ہیں سرخی کے نکلنے کا یا اس کے ختم ہونے کا، تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ جو ہی مغرب ہوگی تو آپ نے روزہ کیا کر دینا ہے؟ افطار کر دینا ہے۔ اس کے بعد زیادہ دیر انتظار کرنے سے روزہ کیا ہو جائے گا؟ مکروہ ہو جائے گا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم اعتکاف کرو مسجدوں میں تو اس وقت نہ ملو اپنی عورتوں سے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، نہ ملو اپنی عورتوں سے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جس وقت تم کیا کر رہے ہو؟ اعتکاف کر رہے ہو۔ اعتکاف کی حالت میں مباشرت کیا ہے؟
منع ہے، جائز نہیں ہے۔ یعنی روزہ آپ نے رکھا ہے تو دن کو مباشرت سے منع کیا، لیکن اگر آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے تو پھر آپ کے لیے رات کو بھی مباشرت کرنی جائز نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب نہ آؤ، ان کے قریب نہ آؤ۔ جب بندہ باؤنڈری کے قریب چلا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ دوسری طرف کیا ہو جائے، چلا جائے، تو فرمایا اس کے قریب بھی نہ ہو۔ جس طرح اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کرنا تو دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور زنا کے قریب جانے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ تمہاری غلط نگاہ سے، تمہاری غلط نگاہ سے، بے پردگی سے۔ تو فرمایا کہ بے پردگی بھی نہ کرو، ولا تقربوا الزنا کا مطلب یہ نکلے گا۔ تو اس لیے فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے واسطے تاکہ وہ بچتے رہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اس سے پہلے تو یہ بیان فرمایا کہ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے رمضان کے دنوں کے اندر، وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ کھانا کیا ہے؟ ویسے تو حلال ہے، حلال چیز ہے، لیکن رمضان کے دنوں کے اندر وہ کیا ہے؟ تمہارے لیے حرام ہے۔ تو اس حلال کے قریب بھی تم نے نہیں جانا۔ جب حلال کے قریب نہیں جانا تو آگے فرمایا جو ہے ہی حرام تو اس کے قریب تو آپ نے بالکل نہیں جانا۔ ایک تو یہ ہے کہ حلال چیز ہے، اب اللہ کا حکم تم نے مان لیا کہ رمضان کے روزوں میں آپ اس حلال چیز کی طرف نہیں جا رہے، لیکن ایک چیز ہے ہی حرام ہے تو اس کے قریب آپ نے بالکل نہیں جانا۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ کھاؤ مال، اموالکم بینکم، ایک دوسرے کا آپس میں، بالباطل، ناحق طریقے سے، بالباطل، ناحق طریقے سے۔ اس ناحق طریقے میں رشوت بھی آتی ہے، اس میں چوری بھی آتی ہے، اس میں ڈاکہ بھی آتا ہے، اور اس میں غصب بھی آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں کیا ہو جاتی ہیں؟ شامل ہو جاتی ہیں۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ پہنچاؤ ان کو حاکموں تک، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ کھا جاؤ کوئی حصہ لوگوں کے مال میں سے ظلم کر کے، بالاسم، ناحق یعنی ظلم کر کے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم کو معلوم بھی ہے۔ اس کے دو مطلب، ایک تو یہ ہے کہ بھائی آپ رشوت وغیرہ دے کے کسی قاضی کو، کسی حاکم کو، تو اس سے کیا کر دیتے ہیں؟ فیصلہ اپنے حق میں کروا دیتے ہیں، فیصلہ کیا کر دیتے ہیں؟ اپنے حق میں کروا دیتے ہیں۔ اس تک جج تک پہنچو، اس کو پیسے دے دیے، یا کسی ایم این اے ایم پی اے کے زور سے کیا کر دیا؟ فیصلہ اپنے حق میں کروا دیا۔ ایک تو یہ مطلب ہے۔ اور دوسرا یہ ہے آپ کے پاس کسی نے مال رکھا ہوا تھا، کسی نے امانتاً آپ کو مال دیا، یہ میرے پیسے ہیں، یہ چیز ہے، گاڑی ہے، یہ آپ رکھ لو۔ اب اس نے نہ اس پہ کوئی تحریری کام کیا اور نہ کوئی گواہ وغیرہ قائم کیے، نہ کوئی آپس میں تحریر لکھت پڑھت کوئی بھی نہیں ہوئی، اور کوئی گواہ بھی اس پر نہیں۔ اس نے کہا بھائی اچھا موقع ہے مال کو غصب کرنے کا، اس نے وہ مال کیا کر دیا؟ اپنے پاس رکھ لیا، غصب کر لیا، اور جب وہ مانگنے کے لیے آیا تو اسے مال نہ دیا۔ اب وہ فیصلہ چلا جاتا ہے کس میں؟ عدالت میں۔ تو عدالت ظاہر ہے جو مدعی ہوگی اسے کہے گی کہ بھائی آپ گواہ لاؤ۔ اب اس کے پاس گواہ تو ہے نہیں ہے، یہ جب جھوٹا ہے، پہلے سے جھوٹ بول رہا ہے، تو اب عدالت اسے کہے گی قسم اٹھاؤ، تو یہ قسم اٹھانے کے لیے کیا ہو جائے گا؟ تیار ہو جائے گا۔ تو فرمایا اس طرح یہ اپنا مال حاکموں کے پاس لے جا کے کسی کا ناجائز مال غصب نہ کرو، ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے تدلو، نظر آ رہا جی؟ وَتُدْلُوا بِهَا، اس کا معنی لے جاؤ۔ تو یہاں علماء نے ایک بہت بڑی بات لکھی ہے کہ تدلو یہ ادلا سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ڈول کے ساتھ پانی نکالنا، ڈول کے ساتھ کنویں سے پانی نکالنا۔ کس کے ساتھ؟ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں آتا ہے فَأَدْلَا دَلْوَهْ، تو انہوں نے جب ڈول ڈالا تو نیچے سے کیا ہوا؟ اس کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قاضی کا پیٹ ہے نا، قاضی کا پیٹ، جج کا پیٹ، جو ناجائز فیصلے کرتے ہیں، اس کو اللہ نے کنواں کہا، اس کو اللہ نے کیا کہا؟ کنواں کہا۔ اور کنویں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ دو۔ کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ دو۔ ایک وہ کنواں ہوتا ہے جس سے پانی نکالا جاتا ہے، جس سے پانی کیا کیا جاتا ہے؟
اب جس سے پانی نکالا جائے وہ کنواں صاف ہوتا ہے، وہ کنواں کیا ہوتا ہے؟ صاف ہوتا ہے، اندر سے خراب بھی نہیں ہوتا، کوئی نقصان کا خدشہ بھی اس میں نہیں ہوتا۔ لیکن ایک کنواں وہ ہوتا ہے جس سے پانی نکالا نہیں جاتا، بلکہ اس میں پانی باہر سے اندر جاتا ہے، باہر سے اندر جاتا ہے۔ وہ گندہ کا پانی ہو تب، وہ گٹر کا پانی ہو تب، ہر قسم کا پانی کیا جاتا ہے اس کنویں کے اندر جاتا ہے۔ تو اللہ یہ کہتے ہیں یہ جو ناجائز فیصلہ کرنے والے ہیں اور اس ناجائز اور رشوت کے طریقے سے جو پیسہ کما رہے ہیں، ان کا پیٹ اس کنویں کے، اس خراب کنویں کی طرح ہے، اس خراب کنویں کی طرح ہے کہ جس کے اندر نہ وہ حلال کو دیکھتا ہے، نہ حرام کو دیکھتا ہے، نہ جائز کو دیکھتا ہے، نہ ناجائز کو دیکھتا ہے۔ جو کچھ آ رہا ہے حل میں مزید اور آتا جائے اور اس میں سما ہوتا جائے۔ تو جس طرح یہ کنواں اندر سے گٹر کی حیثیت رکھتا ہے، تو ایسے لوگوں کا پیٹ بھی اسی طرح گٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ پرانے زمانے میں جو پرانے بزرگ ہوتے تھے وہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ یہ جو اللہ کا ڈاکخانہ ہے نا، اللہ کا ڈاکخانہ، یہ مولوی کا پیٹ ہے۔ یہ اللہ کا ڈاکخانہ کیا ہے؟ مولوی کا پیٹ ہے، جو یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی یہ ایصال ثواب کرنا ہے مجھے دے دو، اچھا جی فلانے کو بخشانا ہے مجھے دے دو، اس کو بخشانا ہے مجھے دے دو، اس کے نام کی جو کچھ ہے بھائی مجھے دیتے جاؤ، میں اللہ تک کیا کر دوں گا؟ پہنچا دوں گا۔ یہ اللہ کا کیا بن گیا؟ ڈاکخانہ بن گیا۔ نہ اس نے جائز کو دیکھا، نہ ناجائز کو دیکھا، نہ نظر کو دیکھا، نہ نیاز کو دیکھا، جو کچھ آیا اور کیا کر لیا؟ ہڑپ کر لیا۔ فرمایا کہ نہ لے جاؤ اپنے مال کو حاکموں کے پاس تاکہ کھائے تم میں سے ایک حصہ لوگوں کا مال بالاسم گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، اس حال کی تمہیں علم بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، جتنے لوگ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی بخشش فرما، جن کی بخشش ہو چکی انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اسلام والی زندگی نصیب فرما، قرآن والی زندگی نصیب فرما، سعادت والی، سلامتی والی، عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ عزت والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ اچھے کام کرنے کے توفیق نصیب فرما، برے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ایمان والی، شہادت والی موت نصیب فرما۔ مرتے وقت ہم